ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دیور بھابھی بھی ایک دوسرے کے لیے موت ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور سواری کے انتظار میں ٹیکسی میں ہی منہ پر کپڑا ڈال کے ڈرائیونگ سیٹ پر لیٹا ہے کہ اچانک ایک خاتون درد سے کرہتی ہوئی اسے آ کر کہتی ہے کہ مجھے درد ذہن کی تکلیف ہو رہی ہے، کسی قریبی ہسپتال میں لے کر چلو۔ ڈرائیور اسے نزدیکی ہسپتال لے جاتا ہے اور خاتون کو ایمرجنسی ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے، اور چونکہ ڈرائیور اس خاتون کو لے کر آتا ہے لہٰذا جلدی میں اس ڈرائیور کا نام اور نمبر اس خاتون کے شوہر کے طور پر لکھ لیا جاتا ہے، اور چونکہ جلدی میں وہ خاتون کرایہ نہیں دے سکی اس لیے ڈرائیور اس خاتون کا انتظار کرتا ہے۔ زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد ڈرائیور کو بتایا جاتا ہے کہ خاتون کو ایڈمٹ کر لیا ہے لہٰذا انہیں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ ڈرائیور صاحب یہ سوچ کر واپس چلا جاتا ہے کہ کل پرسوں آ کر خاتون سے کرایہ لے جاؤں گا، اور وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن وہ گھر میں ہوتا ہے کہ اس کے فون پر ایک کال آتی ہے کہ بھائی آپ اپنی بیوی کو کدھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈرائیور نے جب یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو کر پوچھتا ہے، جناب کون سی بیوی، کس کی بیوی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ کل آپ اپنی بیوی کو ہسپتال ایڈمٹ کروا کے گئے ہیں، آپ کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، لہٰذا گزارش ہے جلدی سے ہسپتال پہنچیں۔ ڈرائیور صاحب دوڑتے ہوئے ہسپتال پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میری بیوی ہے ہی نہیں، جبکہ خاتون کہتی ہے یہی میرا شوہر ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، بات طول پکڑتی ہے اور بچے کی ولدیت جاننے کے لیے معاملہ ڈی این اے تک جا پہنچتا ہے۔ ڈی این اے پہلے خاتون گھبرا کر کہتی ہے ٹھیک ہے میرا ڈی این اے کر لیجئے، لیکن پہلے بتا دوں کہ کبھی کبھار مشین خراب بھی ہوتی ہے، رزلٹ ٹھیک نہیں آتا۔ بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے اور خاتون کو ڈاکٹر جھوٹا قرار دیتا ہے۔ خاتون کہتی ہے میں تو پہلے کہا تھا، لازمی نہیں کہ مشین کا رزلٹ ٹھیک ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر غصے میں کہتا ہے اے جھوٹی عورت، مشین خراب ہو یا نہ ہو، یہ مشین تو کہہ رہی ہے کہ یہ شخص کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر ڈرائیور صاحب کہتے ہیں کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مشین واقعی خراب ہے کیونکہ میرے تو 6 بچے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب پریشان ہو جاتا ہے اور دوسری مشین سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور رزلٹ سیم پہلے کی طرح آتا ہے۔ خاتون کو جھوٹا قرار دے کر روانہ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر ڈرائیور صاحب سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر مشین ٹھیک ہے تو پھر میرے گھر میں جو بچے ہیں وہ کس کے ہیں؟ یہی سوچتے 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 ہوئے وہ گھر پہنچتا ہے اور بند دروازے کو ٹھوک کر مار کے کھولتا ہے۔ بیوی اسے پیار محبت سے پوچھتی ہے سرتاج خیر تو ہے، آج کیا ہوا؟ آپ جلدی گھر آ گئے اور غصے میں ہیں، کیا ہوا کچھ بتائے؟ ڈرائیور صاحب اپنے حواس پر قابو پا کر کہتا ہے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، لہٰذا جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا، ورنہ میں تمہیں آج مار دوں گا یا طلاق دے دوں گا۔ ڈرائیور اسے سارا قصہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سچ سچ بتاؤ، یہ جو 6 بچے ہیں کس کے ہیں؟ بیوی کہتی ہے آپ نے جو کہا وہ سچ ہے، یہ بچے واقعی آپ کے نہیں ہیں۔ ڈرائیور پوچھتا ہے پھر کس کے ہیں؟ بیوی کہتی ہے اس گھر میں آپ کا بھائی بھی تو رہتا ہے، آپ رات میں ٹیکسی چلاتے ہیں اور رات میں آپ کا بھائی گھر میں ہوتا ہے، اور میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں،
مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے، اس لیے غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے آپ کے بھائی کے ہی آئے۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس لیے اس نے فوراً بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی کو کہا چونکہ بچے میرے نہیں ہیں اس لیے تجھے طلاق دیتا ہوں، بچے میرے بھائی کے ہیں، لہٰذا تم ایسا کرو، عدت گزار کر میرے بھائی سے شادی کر لو۔ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد اب جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کو سننا۔ اب یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں کی کہی ہوئی 1400 سال پہلے کی بات یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام میں بھابی دیور سے بھی پردہ کرے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے فرمایا کہ ہاں، دیور بھابھی تو اکیلے میں ایک دوسرے کے لیے موت ہے، چونکہ ہمارے جیسے غریب معاشروں میں جہاں فیملی سسٹم رائج ہے اس چیز سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔ کامیابی اسی میں ہے، حضور کے فرمان کی اطاعت کی جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔